وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام کے ایک فیصلے پر مشتمل ہے۔ ایک قضیہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور قضیہ ایک خاتون نے پیش کیا۔ یہ خاتون ہند بنت عتبہ ہے جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس اپنا ایک قضیہ لے کر آئی، کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، میرا شوہر ابو سفیان بڑا بخیل کنجوس ہے، لا یعطینی من النفقہ ما یکفینی، اتنا خرچہ بھی نہیں دیتا جو مجھے کفایت کر جائے، مجھے بنی اور میرے بچوں کو۔ پیسے دیتا بہت کم جو مہینے بھر کے لیے میرے اور میرے بچوں کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ بخیل ہے، شحیح ہے۔ الا ما اخذت من مالہ بغیر علمہ، ہاں اگر میں اس کے مال میں سے اسے بتائے بغیر، اس کو اطلاع دیے بغیر کچھ پیسے نکال لوں تو پھر آسانی سے خرچہ ہو جاتا ہے، اور اگر نہ نکالوں تو فاقے کی نوبت آ جائے۔ فہل علی فی ذلک من جناح، اس میں کوئی حرج ہے اگر شوہر کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ نکال لوں تاکہ اپنی اور بچوں کی کفالت کر سکوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیک، اپنے شوہر کا مال تم لے سکتی ہو معروف طریقے سے جو تمہیں کفایت کر جائے۔ معروف طریقے سے معنی یہ ہے کہ جو عرف عام میں جو خرچہ بنتا ہے، جیسے راشن ہے، گھر کے اخراجات ہیں، تو اس کے لیے تم نکال لو مال۔ اگر وہ پیسے کم دے رہے، راشن وغیرہ کا خرچہ مثلا 10,000 روپے میں ہے، وہ آپ کو 5,000 دے رہا ہے، تو آپ 5,000 نکال لو، اس کو بتائے بغیر بھی نکال سکتے، لیکن معروف طریقے سے۔ یہ نہ ہو کہ یعنی تم ایسے اخراجات کے لیے نکالو جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بے تحاشا میک اپ کا سامان اور بے تحاشا جو ہے وہ فضولیات، ایسا نہ ہو، معروف طریقے سے جو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اتنا مال نکال لو ما یکفی کے یکفی بنی کے، کہ تمہیں کفایت کر جائے اور تمہاری اولاد کو کفایت کر جائے۔ اس سے اگر زیادہ ہوگا اپنے ایک جمع کے لیے اور حرص کے تحت، وہ پھر چوری ہوگی، اور اگر معروف طریقے سے ہوگا تو وہ جائز ہوگا۔ تو یہ قضیہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ نے اس کا فیصلہ صادر فرمایا۔ تو یوں اس حدیث کا تعلق قضاء کے باب سے ہے کہ قضیہ آ جائے تو اس قضیے پر فیصلہ صادر کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ایک مستحسن چیز ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ہند بنت عتبہ وہ فقر میں اپنی زندگی گزارتی، فاقوں میں گزارتی، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ صادر فرما کر اس کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔